عزیز طلبہ، گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج سٹلے ٹاؤن کی جانب سے پروفیسر شہباز علی آپ سے مخاطب ہے۔ اس سے پہلے ہم دو نظمیں حصہ نظم میں پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا آج کا جو عنوان ہے وہ حصہ نظم کی تیسری نظم، جس کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ یہ نظم معروف اردو کے شاعر اکبر الہ آبادی نے لکھی ہے، جو اپنی طنزیہ اور مزاحیہ شاعری کی وجہ سے بھی اردو ادب میں بڑا نام اور مقام رکھتے ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو اس نظم کے دو اشعار پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے میں شعر پڑھوں گا اور اس کے بعد الفاظ کے معنی کی تشریح، پھر اس کا مفہوم، اور پھر ہم اشعار کی تشریح کی جانب بڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے اس نظم کا پہلا شعر: بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ زیب کا مطلب ہوتا ہے زینت یا سجاوٹ، یعنی کسی چیز کو سجانا۔ صحن بوستاں، بوستاں کہتے ہیں باغ کو، اور صحن بوستاں کا مطلب ہے باغ کا صحن، باغ کا کشادہ کھلا صحن۔ انادل لفظ اندلیب کی جمع، اور اندلیب کا معنی ہوتا ہے بلبل، جو ایک پرندہ ہے اور جو باغ میں گلاب کے پھول پر آ کے بیٹھتا ہے۔ تو اندلیب جمع ہے، مراد بلبلیں۔ دھوم مچانا، شور و غل کرنا، شور مچانا۔ سرگرم فغاں ہو کر، بہت بلند آواز میں چیخنا یا فریاد کرنا۔ اب اس کے مفہوم کی طرف آتے ہیں، سمپل سادہ سے مفہوم کی طرف، کہ باغ میں بہار آ گئی ہے۔ باغ کے صحن کو کھلے ہوئے پھولوں نے خوبصورتی اور زیب و زینت بخش دی ہے۔ بلبلیں بلند آواز میں شور کر رہی ہیں۔ یہ اس کا ایک سادہ سا مفہوم۔ اب اس کی تشریح کی طرف پڑھتے ہیں۔ اس شعر میں اکبر الہ آبادی نے ایک حسین باغ کا نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسا باغ جس میں بہار آ گئی ہے اور باغ کے پرندے ہر طرف خوشی کے عالم میں مختلف گیت گا رہے ہیں، اور مست کر دینے والی ہوائیں ہر طرف باغ میں چل رہی ہیں۔ تتلیاں اور پروانے رقص کر رہے ہیں۔ مختلف رنگوں کے پھولوں کی خوشبو سے پوری فضا جو ہے وہ معطر ہو گئی ہے اور جھوم رہی ہے۔ گویا بہار کی آمد کے ساتھ ہی باغ میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ ہر شے مدت سے بہار کی منتظر تھی۔ بہار کا موسم تر و تازگی، شگفتگی اور خوبصورتی کی وجہ سے تمام موسموں میں ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ موسم باغ کو حسین اور دلکش بنا دیتا ہے، اور ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ بہار کے موسم میں باغ کے اس حسن سے لطف اندوز ہوا جائے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اس نظم کے دوسرے شعر کی طرف۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزائے تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ فرش زمرد، سبز گھاس کا فرش۔ گھاس کے سبز فرش کو شاعر نے ایک قیمتی سبز رنگ کے پتھر زمرد سے تشبیہ دی ہے۔ اہتمام کرنا، بندوبست کرنا کسی چیز کا، سبزائے تر، تر و تازہ گھاس جس پر شبنم پڑی ہو، اور مستانہ وش، مست کر دینے والی، مستوں کی طرح جھومنے والی ہوائیں۔
اور باد صبا صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا، عنبر فشاں خوشبو بکھیرنے والا۔ اب ہم اس کے مفہوم کی طرف آئیں گے۔ زمین پر تازہ اگا ہوا سبزہ، زمرد کے فرش کی طرح، زمرد کے فرش کی مانند نظر آ رہا ہے، اور صبح سویرے چلنے والی خوشبودار ہوا مستانوں کی طرح چلنے لگی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں باغ میں رونق آ جاتی ہے، تمام پھول تر و تازہ ہو جاتے ہیں اور پھولوں کے رنگوں میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ گلاب کی سرخ پتیاں جو گرمی کی وجہ سے جھلس کر گر رہی تھیں، پھر سے ان پر جوبن یعنی جوانی آ گئی ہے، اور درخت بھی ہرے بھرے سبز پوش ہو گئے ہیں۔ زمین پر ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا ہے، باغ میں زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی سبزے اور ہریالی سے خالی نظر نہیں آتا۔ اسی کیفیت کو اردو کے مشہور کلاسیکی شاعر مرزا غالب نے کچھ اس طرح سے بیان کیا تھا کہ سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، سبزے کو جب کہیں جگہ نہ ملی، بن گیا روئے آب پر کائی۔